बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ये मेरी वीडियोस जो हैं वो देख रहे होंगे। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है उसका आज बाब नंबर 23 का जो है ना दूसरी वीडियो है। और इससे पहले बाब नंबर 23 जो है जिसका नाम है पाकिस्तान में उर्दू नसर का तख्लीकी मंजरनामा, उसकी आज दूसरी वीडियो है। तो वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हाईलाइटेड सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा कलीदी अहमियत रखने वाले सवाल जो हैं वो आपके लेकर आया हूँ। तो चलें जी। तो इससे पहले पहली वीडियो जो है, तो इस वीडियो का पहला हिस्सा अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो हम आज शुरू कर रहे हैं सब के मंटू से। कहाँ से? सब के मंटू। जहाँ तक सादा हसन मंटो की अफसानागारी का ताल्लुक है, तो इससे पहले ये देख लेते हैं कि सादा हसन मंटो पैदा कब हुए थे। 11 मई 1912 को अमृतसर में और 18 जनवरी 1955 को उनकी लाहौर में वफात हुई थी। सब के मंटू, इन मंटो के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा है, तो इंसान की जिनसी नफसी कैफियत के तजियाती मुतालिया और मुनसर वसूद की बिना पर उसे किसी तारीख या दबिस्तान में फिट नहीं किया जा सकता मंटो को। आप इधर चलते हैं। हाईलाइटेड सवाल, जब भारत ने पाकिस्तान का बंद किया तो मंटो ने यजीद लिखा। यानी मंटो का एक अफसाना जो है यजीद के हवाले से है कि जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो मंटो ने ड्रामा यजीद लिखा। इस तरह कश्मीर के हवाले से उन्होंने टैटवाल का कुत्ता, यानी उनका अफसाना जो है टैटवाल का कुत्ता किसके हवाले से है? कश्मीर के हवाले से है। और साथ जो है आखिरी सल्यूट जो है वो भी अफसाना है। जबकि फंदने और सनकंडों के पीछे को अब जदीद अफसाना की अव्वलीन मिसाल करार दिया जा रहा है। मंटो के अफसानों का अव्वलीन मजमू आतिश पारे 1926 में तबाह हुआ। यानी कि मंटो के जितने अफसानी मजमूए हैं उनमें से पहला अफसानी मजमू कौन सा है? आतिश पारे। सियाह हाशिए 1947 के फसादात के बारे में अफसानचे हैं। मंटो की तख्लीकात की तादाद और सीरत मतीन एक बुक है, वो खालिद अशरफ की एक बुक है या मकाला है। मंटो के अफसानों की तादाद जो है 233 है, ड्रामों की तादाद 65 है और खाकों की तादाद 24 बनती है। मंटो ने अहमद नईम कासमी को जो खतूत लिखे वो मंटो के खतूत के नाम से छप चुके हैं। मंटो के खतूत जो हैं वो किताब जो है किसकी है? अहमद नईम कासमी की, जो जिसमें उन्होंने मंटो के खतूत लिखे को मुरतब किया है। ताज़ा तरीन किताब मोहम्मद सईद की नवाद राज मंटो। नवाद राज मंटो किसकी तस्नीफ है? मोहम्मद सईद की है। मंटो का फिल्म इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रहा। हिंदुस्तान में 14 और पाकिस्तान में दो फिल्मी कहानियां लिखी। मंटो के मुताले के लिए डॉक्टर अली सना बुखारी का डॉक्टरेट का तीसरा जो है सादर असल मंटू तहकीक व तनकीद। मंटू अमन नजीम कासमी शायरी के साथ रसाना का भी मोतबर नाम है, जैसे कि सनाटा, कपास का फूल, बरग हिना, घर से घर तक चंद मकबूल अफसाने मजमूए हैं। अपने अफसानों के मजमूए एक मोहब्बत 100 अफसाने, यानी एक मोहब्बत 100 अफसाने की मानद अशफाक अहमद का खसूसी मौजूद जो है मोहब्बत है। उजले फूल और सुबहाने अफसाने अफसानों के मजमूए हैं। ए हमीद के अफसानों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा और अहम मौजू मोहब्बत है, जिसे अपनी खुशबूदार नसर से वो मज़ीद खुशबूदार बना देते हैं। अलबत्ता ये है कि हमीद ने ज़्यादातर मोहब्बत के अलमनाक पहलुओं का मुताला किया, इसलिए पहला मजमू मंजिल 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 के बाद से मौजूआत में तनव्वु की कमी का एहसास होता है। अच्छा, गुलाम बास ने बहुत कम अफसाने लिखे, यानी कम अज कम उन्होंने 33 अफसाने लिखे और मुद्दत तो सिर्फ आनंदी पर ही काम चलता रहा। बाद के छपने वाले मुझमें जाड़े की चांदनी, कनरस और इंतकाल के बाद गुलाम बास के 32 अफसान मुंतक अफसानों पर मुश्तमिल मजमुआ जिंदगी निकाब चेहरे तबाह हुआ।
اگر غلام باز کے افسانے مجموعوں کی بات کی جائے تو وہ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ آ، ان میں سے ابھی میں بتا رہا تھا، آنندی، جاڑے کی چاندنی، کن رس، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شوکت صدیقی اور ابو الفضل صدیقی بنیادی طور سے کہانی سنانے والے ہیں۔ ابو الفضل صدیقی اردو افسانے کو تنگ گلیوں اور مکانات کی گھٹن سے نکال کر جنگل کی کھلی فضا میں لے گئے۔ افسانوں کے مجموعے کے نام ہیں دن ڈھلے، ستاروں کی چال، گلاب خاص، لیکن شکار کا موضوع بہت محدود ہے، اس لیے ان کے ہاں تکرار کا احساس ہوتا ہے۔ شوکت صدیقی کی کہانی بیان کرنے کے لحاظ سے بہت کامیاب ہے۔ تیسرا آدمی مقبول افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرا اور اندھریا، راتوں کا شہر، 2 مجموعے ہیں، جبکہ خدا کی بستی اور جانگلوس معروف ناول ہیں۔ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی باقاعدگی سے افسانہ لکھتے رہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کو کہتے ہیں اور مصور مشرق جو ہے عبد الرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے لگان اور کاجل طبع ہو چکے ہیں۔ لگان اور کاجل جو ہیں وہ طبع ہو چکے ہیں۔ عزیز احمد بھی ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جو قیام پاکستان سے قبل ہی نمایاں ہو چکے تھے۔ رقص ناتمام، بیکار دن بیکار راتیں افسانوں کے مشہور مجموعے ہیں۔ زری تاج افسانہ موضوع اور تحقیق کے لحاظ سے خاصے کی چیز ہے اور طویل کہانی۔ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں، یہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ آغا بابر نے پردہ میں بیٹھی ڈھکی چھپی عورت کے جنسی معاملات سے خصوصی دلچسپی ظاہر کی، لیکن تمام عمر جنس پر لکھنے کے باوجود ان کے ہاں جنس کے بارے میں گہرے نفسیاتی شعور کا احساس نہیں ہوتا۔ پھول کی کوئی قیمت نہیں افسانوں کا مجموعہ ہے۔ مسعود مفتی کے افسانے جو ہیں رنگ سنگ کے نام سے مشہور ہیں۔ اب اس کے بعد بات ہو جائے آصف فرقی کی، تو آصف فرقی جدید طرز احساس کے حامل افسانہ نگار، مترجم اور نقاد ہیں۔ آتش پارے پر کھلے گلاب کے بعد، شہر ماجرا، کراچی کے المناک حالات پر لکھے گئے افسانوں پر مبنی ہے۔ میں شاخ سے کیوں ٹوٹا ان کے تازہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ہر صدی کی رومان سے حقیقت کی طرف آ چکے ہیں۔ باہر کفر سے پاؤں آدم جی انعام یافتہ مجموعہ خوبصورت افسانوں کا مجموعہ بھی ہے، کس کا؟ عرش صدیقی کا۔ یونس جاوید سچی کھری اور حقیقت نگاری کے قائل ہیں۔ تیز ہوا کا شعور افسانوں کے پہلے مجموعے کے بعد بھی تخلیقی سفر جاری رہا۔ آوازیں میں ایک زندہ عورت ہوں رہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے جی؟ سچا رب قدیر، یونس جاوید کی تخلیقی سفر کے اہم سانگے میل ہیں۔ مرزا ریاض نے گو کم لکھا ہے لیکن بہت دیر سے لکھ رہے ہیں۔ آندھی میں صدا اور جو ہے بے آب سمندر افسانے جو ہیں کے مجموعے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شعر فہیم اعظمی جدید انداز اور اسلوب کے افسانہ نگار ہیں، یعنی فکشن نگار ہیں۔ آرتمس نگر کے پھول افسانوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیسٹینیشن ہال ناول ہے ان کا۔ اور فہیم اعظمی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اسد محمد خان کو بااثر افسانہ نگار وہ شہرت نہ ملی جو ان کا حق تھا۔ ترلوچن جیسے افسانہ کے خالق کا نام فکشن پر لکھے گئے مقالات میں بالعموم نظر نہیں آتا۔ آغا سہیل شریف جو ہیں ان کے افسانوں کا مجموعہ جو ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، شریف کرداروں کا مرقع ہے۔ شہر ناپرساں اور تل برابر آسمان 2 مجموعے ہیں۔ بات اگر ہو جائے مستنصر حسین تارڑ کی، تو ان کے جو افسانے مجموعے ہیں ان میں سے جو اہم ہے سیاہ آنکھ میں تصویر، جو ہے ان کا ایک اہم افسانوی مجموعہ ہے۔ حاجرہ مسرور جو ہیں کہ ہاں انسانی زندگی کی چیرہ دستیوں اور ماحول کے جبر کے خلاف احتجاج ملتا ہے، جو کبھی چیخ بن جاتا ہے تو کبھی بغاوت۔ چاند روز اور جو ہے بچھاڑ، ٹھنڈا میٹھا پانی خدیجہ مسرور کے مقبول افسانوی مجموعے ہیں، جبکہ حاجرہ مسرور کے افسانوں کی کلیات بھی چھپ چکی ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے بارے میں بات ہو جائے تو ان کے افسانے مجموعے جو ہیں
اپنا اپنا جہنم، جہنم دوسرے لوگ ہیں، رنگ بھومی افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سحرا ہاشمی جو جمیلہ ہاشمی کی بہن تھی، انہوں نے اگرچہ تھوڑے افسانے لکھے لیکن جو لکھا ٹھیک لکھا۔ ریت کی دیوار، ریت کی دیوار پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ زندگی کی بات گلی دوسرا، جبکہ درد کی رت اور سائے کی دھوپ ناول ہے۔ الغرض اردو افسانہ ایک جو ہے نہیں بلکہ دو دو سسٹر رکھتا ہے۔ اس طرح سحرا ہاشمی اور جمیلہ ہاشمی دونوں بہنیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ خواتین میں ممتاز شیریں سب سے زیادہ جدید ذہن رکھنے والی افسانہ نگار سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے افسانہ کے فن پر معیار جیسی معیاری کتاب لکھی۔ اب اچھا، اب بات ہو جائے ممتاز شیریں کے افسانے اس سے پاک ہیں کہ ممتاز شیریں اور دیگر لکھنے والیوں کی علیحدہ فضائے تخلیق ہیں۔ اپنی نگریہ میگ ملہار افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اپنی نگریہ اور میگ ملہار کن کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ ممتاز شیریں۔ اچھا، عطیہ سید کا جو ہے شہر ہول افسانوی مجموعہ ہے۔ نیلم احمد بشیر کا جو ہے گلابوں والی گلی جو ہے وہ ہے۔ نیلوفر اقبال کا جو ہے نا گھنٹی ہے۔ زید اقبال کا جو ہے قیدی سانس لیتا ہے۔ بلقیس ریاض کا جو ہے تجرید وفا ہے۔ اور بشر رحمان کا جو ہے وہ عشق عشق ہے۔ بشر رحمان کو اردو کی جین آستن بھی کہا جاتا ہے۔ مسرت لغاری کا جو ہے گوہر ہونے تک، رفعت مرتضی 20 سال کے بعد، فرت پروین کا منجمد، حمیدہ معین رضوی کا جو ہے وہ جلی زمین میلا آسمان، جلی زمین میلا آسمان، نگت رضوی کا جو ہے نا وہ دبا ہے، اور رخسانہ سہولت کا ہے گیل حرف، شبنم شکیل کا جو ہے نہ کفس نہ آشیانہ، نہ کفس نہ آشیانہ، اور شکیلہ رفیق کا ہے خوشبو کے جزیرے، اور شہناز شرود کا جو ہے وہ ہے لوگ لفظ اور آنا، لوگ لفظ اور آنا، افسانہ کدھر۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس چیپٹر کی، اس باب کی جو انشاءاللہ تیسری ویڈیو ہے وہ کل آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان سوالوں کو ذہن نشین کر لیں، کاپی پر اتار لیں، اسکرین شاٹ ان کا لے لیں، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے، لیکن بہت اہمیت کے حامل یہ سوال ہیں، تو ان کی اپنی ایک کلیدی حیثیت ہے۔ تو اردو کے تحریری امتحان میں ان سوالات کو بار بار پوچھا گیا ہے اور پوچھا جائے گا، کیونکہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر از حد اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا ڈھیر سالہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا امین و ناصر ہو۔ رب رکھا۔